ایک زمانے میں ایک گھنے اور سرسبز جنگل میں لیو نام کا ایک طاقتور شیر رہتا تھا۔ لیو جانوروں کی پوری مملکت میں جنگل کے بادشاہ کے طور پر جانا جاتا تھا اور اس نے طاقت اور فضل دونوں کے ساتھ حکومت کی۔ اس کی بڑی سنہری عیال سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی اور اس کی گرج جنگل میں آس پاس کے ہزاروں لوگوں تک گونگ رہی تھی۔ بڑے اور چھوٹے تمام جانور اس سے ڈرتے اور عزت کرتے تھے۔ اسی جنگل میں میاں نام کا ایک چھوٹا اور شرمیلا چوہا رہتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے لیو کے بالکل مخالف تھیں۔ میاں نرم بھوری رنگ کی کھال والی چھوٹی سی تھی اور اس نے اپنے دن گھومتے پھرتے ٹکڑوں اور کھانے کے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہوئے اپنے خاندان کو کھلانے میں گزارا۔ وہ اکثر دوسرے جانوروں کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا تھا جو لیو کی طاقت اور عظمت کی تعریف کرنے میں بہت مصروف تھے۔ گرمی کے ایک گرم دن جنگل میں شدید خشک سالی آ گئی۔ ایک بار سرسبز پانی کے سوراخ سوکھ گئے اور جانور پانی اور خوراک تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ لیو کی طاقت کم ہوتی گئی اور وہ تیزی سے مایوس ہوتا گیا کیونکہ اس کے معمول کے شکار کے میدانوں میں کوئی شکار نہیں ملتا تھا۔ اس دوران میاں اور اس کے اہل خانہ بھی تکلیف میں تھے۔ خوراک کی کمی نے ان کے پہلے سے بہتر وجود کو مزید مشکل بنا دیا۔ میاں جانتی تھی کہ اسے اپنے خاندان اور جنگل میں موجود دیگر چھوٹی مخلوقات کی مدد کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ایک صبح میاں نے اپنی ہمت جمع کی اور ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ پانی تلاش کرنے کا واحد راستہ طاقتور شیر لیو کے پاس جانا تھا۔ خوف سے کانپتی ہوئی وہ شیر کی مانند کے قریب گئی۔ لیو، جو کمزور اور بھوکا پڑا تھا، اس نے چھوٹے چوہے کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک چوہا اس کے قریب آنے کی ہمت کر رہا ہے۔ وہ اسے آسانی سے لے جا سکتا تھا، لیکن میاں کے عزم اور بہادری کے بارے میں کسی چیز نے اسے متوجہ کیا۔ میاں نے ڈرتے ڈرتے کہا، عظیم شیر، میں امن سے اور عاجزانہ درخواست کے ساتھ آیا ہوں۔ ہمارا جنگل خوفناک خشک سالی کا شکار ہے اور مجھ جیسے بہت سے چھوٹے جانور تباہ ہونے کے دہانے پر ہیں۔ اس کا مطلب ہمارے لیے دنیا ہوگا۔ لیو میاں کی التجا سے متاثر اور اس کی بہادری سے متاثر ہو کر راضی ہو گیا۔ اپنے طاقتور پنجے سے اس نے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور پانی بہنے لگا۔ میاں خوشی سے آگے بڑھی اور اپنے ننھے گالوں پر پانی بھرا، پھر اس سے اپنے خاندان اور دیگر چھوٹی مخلوقات کے پاس لے گیا۔ لیو کی مہربانی کا کلام پورے جنگل میں پھیل گیا اور جلد ہی دوسرے جانور اپنی درخواستوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچے۔ لیو، جو کبھی ایک خوفناک اور الگ حکمران کے طور پر دیکھا جاتا تھا، ہمدردی اور برادری کی اہمیت کو سمجھنے لگا۔ اس نے اپنے وسائل کو ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹ دیا ہے اور یہاں تک کہ چھوٹے جانوروں کو دوسرے شکاریوں سے تحفظ فراہم کیا۔ جیسے جیسے خشک سالی جاری رہی، لیو اور میاں نے ایک غیر متوقع دوستی قائم کی۔ انہوں نے گھنٹوں اپنی زندگیوں اور اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ دریافت کیا کہ ان میں اس سے کہیں زیادہ مشترک ہے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیو نے سیکھا کہ طاقت صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ مہربانی اور سمجھداری کے کاموں سے بھی آتی ہے۔ خشک سالی بالآخر ختم ہو گئی اور جنگل اپنی سرسبز اور متحرک حالت میں واپس آ گیا۔ لیو اور میاں کی دوستی پروان چڑھتی رہی، ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی رہی کہ سب سے طاقتور مخلوق بھی چھوٹے سے سیکھ سکتی ہے۔ لیو، جو کبھی تنہا بادشاہ تھا، ایک عقل مند اور ہمدرد رہنما بن گیا تھا، اور میاں چھوٹا چوہا ہمت اور عزم کی علامت بن گیا تھا۔ اور اس طرح جنگل کے دل میں شیر اور چوہے نے سب کو سکھایا کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اس مہربانی اور ہمدردی سے آتی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، چاہے ان کا سائز یا قد کچھ بھی ہو۔ ان کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی، ایک یاد دہانی کے اتحاد اور افہام و تفہیم میں تمام مخلوقات ایک ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ ترقی کر سکتی ہیں۔